اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ انشاءاللہ امید خیریت سے ہوں گی، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے حروف تہجی، سبق نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ الف الف۔ اب دیکھیں الف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے الف۔ الف ہمیں لکھا ہوا تو ایک لائن سیدھی اس طرح نظر آتی ہے، لیکن یہ پڑھا کس طرح جاتا ہے؟ یہ والا جہاں پہ ریڈ ہے نا، اس ریڈ کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیچے والے کو دیکھ کے نہیں بلکہ اس کو دیکھ کے پڑھیں گے تو آپ کا پروناؤنس جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جائے گا۔ الف الف، اس لیے میں نے انگلش میں سائڈ میں لکھ دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی۔ ALIF الف الف الف۔ اسی طرح ہی ہم دیکھیں گے حروف با، تو با، اب یہ ہے ہمارا با سیدھا سیدھا، اس کو بے نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ با با الف زبر با، جیسے اس کی آواز ہوتی ہے نا تو اس کو بھی اس طرح پڑھیں گے، با، بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے۔ اور کس طرح پکاریں گے اس کو؟ BAA با ب آ ب آ، تو اس کو الگ الگ نہیں بلکہ کیا؟ با، منہ کھول کے، ٹھیک ہے؟ تا تا تا، وہی تا جیسے کہ ہم نے ادا کیا با، اسی طرح ہی تا، تا کو بھی کیسے ادا کرنا ہے اور کس طرح لکھنا ہے، اس کو اوپر والے کو دیکھ کر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح ہی دیکھیں با اور یہ تا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے حروف ثا، زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ کا سرا، ٹھیک ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ کا سرا۔ اب دیکھیں اس کو جب ہم ادا کریں گے حروف ثا کو، تو وہی جیسے کہ با تا سا اوپر کی جانب، ٹھیک ہے؟ یہ ادائیگی کا ہر ایک کا مخرج الگ ہے، بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے، زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ کی جڑ سے، اور یہ ادا ہوتا ہے زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ کے سرے سے۔ لیکن اس کا نام کیا ہے؟ ثا ثا۔ اور اس میں نا انگلش میں ثا کو ہم صحیح طریقے سے نہیں لکھ سکتے، اس لیے اس کو لکھیں گے تھا تھا، لیکن یہ تھا نہیں بلکہ اس کو کیا بولیں گے؟ ثا ثا۔ اب ہمارا آتا ہے جیم۔ جیم ہمیں لکھا ہوا جیسے اس طرح نظر آتا ہے، جیم خالی، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جیم ہے کیونکہ ہم تو اس کو اردو میں بھی پڑھتے ہیں اور عربی میں اس کو جیم ہی بولا جاتا ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ یہ والا 3 حروف ہیں جیم کے اندر، ایک حروف نہیں ہے۔ کیسے؟ جیم یا زیر جیم، میم ساکن جیم، ویسے اس کے اندر ہیں 3 حروف، تو اس کو ہم کریں گے لمبا اور اس کے اوپر مد بھی ہے۔ جب ہم اس کو کھول کے لکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جیم اتنا بڑا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ مد ہے۔ جیم یا زیر جی جو ہے نا یہ بھی مد ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو اس کو 3 حرکت تک یعنی کہ لمبا کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں جیم کس طرح لکھیں گے؟ GEE، جب ہم ڈبل ای لکھتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا اسٹریچ کرتے ہیں، مد دیتے ہیں، تو پڑھیں گے جیم۔ اور کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو۔ اب آ جاتا ہے ہمارا ہا۔ ہا حروف ہا، حروف ہلکی ہے، یہ بھی حلق سے ادا ہوگا، وسط الحلق سے، زبان کا درمیانہ حصہ کیا ادا ہوگا؟ ہا 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 آ۔ الف، اس کے ساتھ الف اور زبر بھی ہوتی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی اس میں، تو کیونکہ الگ الگ لکھا ہوا ہے تبھی آپ کو نظر آ رہا ہے، ورنہ یہ ہمیں نظر آتا ہے ہا۔ لیکن اگر ہم بچوں کو اس طرح پڑھائیں گے یا بڑے بھی اس طرح پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے حروف خو۔ حروف خو موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے پاس موٹے ہونے کی صلاحیت موجود ہے کیونکہ اس کی صفت میں ہے، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ خو موٹا کر کے۔ کہاں سے ادا ہوگا؟ ادنا حلق سے، منہ کی طرف والا حصہ۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا ادنا حلق کہاں ہوتا ہے؟ منہ کے قریب والا، نیچے والا نہیں، منہ کے قریب والا، جہاں پہ ہماری زبان، ہمارے دانت یہ ہوتا ہے نا، اس کے قریب جو حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ادنا حلق، ادا ہوتا ہے خو خو آ۔ اسی طرح ہی حروف دال۔ دال دال الف اور لام 3 حروف۔ اس کے بعد ہم جب اس کو پکاریں گے تو بولیں گے دال، اس طرح بولیں، اس کو دال نہیں بولتے، دال دال نہیں، دال اس طرح پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ دال الف مدہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اسٹریچ کرنا پڑتا ہے، اس کو کھینچنا پڑتا ہے کیونکہ یہ آ رہا ہے ہمارا DAAL، دا دا آل دا آل، اصل میں یہ ورڈ ہے لیکن ہم پڑھتے ہیں دال دال، زبان کی نوک ثنایا اولیہ کی جڑ،
اسی طرح ہی حروف ذال بھی ہے. حروف ذال بھی 3 حروف کے ساتھ جڑا ہوا ہے. زبان کی نوک ثنایا علیہ کا سرا، اور اس کا بھی انگلش میں کوئی پروناؤنس نہیں ہے تو اس لیے اس کو لکھا جاتا ہے تھال. تھال نہیں، تھا ہے نا یہاں، تھا، جیسے کہ دیٹ دس اس طرح ہوتا ہے نا، اس طرح لکھا جاتا ہے، لیکن اس کو بولتے ہیں ذال. ذال اصل میں یہ ہے، لیکن انگلش میں ہم اس کو اس طرح ہی لکھیں گے. اب دوسرا ہے ہمارے پاس حروف را بھی پر پڑھا جاتا ہے، موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. تو را الف زبر را آ، دیکھیں آر پھر ڈبل اے، تو اس کا مطلب کیا ہے را پھر آ. ہم اس کو کیسے پڑھیں گے را. اب اس کے پاس دیکھیں زبر بھی ہے، را بھی ہے اور الف بھی ہے، 3 ہے، تو یہاں پہ بھی ہمیں 3 نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. زبان کی پشت والا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے سے ادا ہوتا ہے. حروف زائی ہے، یہ ز کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے. زبان کی نوک اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملتے ہیں تو وہاں سے زال سین یہ بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے. ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. تو سین میں کتنے حروف ہیں 3. سین یا زیر سین، نون ساکن، سین سی. اب جیسے ہم اس کو ایسے لکھیں گے تو بھی ہمیں پتہ چل جائے گا اس کو اسٹریچ کرنا ہوگا، اس کو کھینچنا ہوگا. اسی طرح ہی شین کو بھی کھینچنا ہی ہوگا، شین. ٹھیک ہے. وسط زبان بالمقابل اوپر کا تالو صاد. اب صاد موٹا پڑھنے والا حروف ہے، اس کے بعد بھی موٹے پڑھنے کی صلاحیت ہے، تو اس کو ہم کب پڑھیں گے پر کر کے صاد. تو اس کو مد بھی دیں گے، لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں زبان کی نوک اوپر نیچے کے دونوں دانتوں سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد حروف دود. وہی میں نے آپ کو حروف دود کے بارے میں بتایا کہ داڑوں سے لگے گا، 5 داڑوں سے تو دود ادا ہوگا. زبان کی کروٹ اوپر کی 5 داڑوں سے لگیں گی تو یہ حروف ہوگا ادا. ٹھیک ہے. تو اس کا نام زود نہیں بلکہ کیا ہے دود. عربی میں ہر ایک کی زبان اپنی ہوتی ہے، آپ جانتے ہو. اگر ہم اس کو زود بولیں گے تو یہ ہماری زبان ہو جائے گی، اگر ہم دود بولیں گے تو عربوں کی زبان ہو جائے گی. بس بات یہ ہے. تو دود بھی اس طرح لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حروف تو زبان کی نوک ثنایا اولیہ کی جڑ تو اس طرح ہی زو، یہ ہے زو. ٹھیک ہے. زبان کی نوک ثنایا اولیہ کا سرا. اب ہمارے پاس آ جاتا ہے وسط حلق سے ادا. وسط حلق سے کیا ادا ہوتا ہے عین. ٹھیک ہے. عین ویسے اس طرح ہے تو ہم لکھیں گے عین. اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے غین. حروف غین کو موٹا کر کے پڑھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ادنا حلق سے ادا ہوتا ہے، منہ کی طرف والا حصہ غین. دیکھیں یہاں پہ بھی میں نے لکھ دیا ہے. اگر یہ ویسے تو سمجھ آ جائے گا، نہ سمجھ آئے کسی کو نہیں آتا، جیسے کہ کوئی انڈین لوگ ہوتے تو ان کو اردو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو اس لیے یہاں پہ انگلش میں بھی ہم لوگ لکھ دیتے. اس کے بعد ہے حروف فا. ثنایا اولیہ اور سرا نیچے کے دونوں ہونٹ کا اندرونی حصہ. حروف فا بطن الشفۃ السفلی اس کو کہتے ہیں عربی میں. اس کے بعد حروف قاف کیو سے ادا ہوتا ہے. قاف موٹا کر کے کیو سے. اب کاف جو ہے وہ ہوتا ہے کے سے ادا، تو باریک ہوا. اس کے پاس صلاحیت کیا ہے موٹے پڑھنے کی، مزید موٹا پڑھنے کی. اس کے بعد صلاحیت کیا ہے باریک پڑھنے کی، کیونکہ اب یہ ہے باریک حروف اور وہ ہے موٹا. تو اس کو بھی اگر ہم کاف کر کے پڑھیں گے تو نہیں اچھا لگے گا. کیف کر کے پڑھیں گے. کیف اور قاف دونوں کو ایک جیسی آواز نہیں نکالنی. لام حروف میم آپ دیکھ سکتے ہیں سارا لکھا ہوا ہے، اس کی پکچر بھی آپ کو سینڈ کر دی جائے گی. حروف نون کے پاس کون سی صلاحیت موجود ہے غنہ کی بھی، تو اس میں غنہ کی آواز آتی ہے. اس کے بعد واو. حروف واو ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتا ہے. واو. ٹھیک ہے. ہا حروف ہا. اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے حمزہ. حروف حمزہ یا اور یا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ رہا ہوگا. نہ سمجھ آئے آپ لوگ بار بار پوچھیں. جب تک یہ والی تختی آپ لوگوں کی صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں ہوگی سبق پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں نا سب سے پہلے بیسک کو سیکھنا ہے، تو بیسک یہی ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.